واقعہ کچھ اس طرح سے نقل کیا جاتا ہے کہ جناب موسیٰ جن کو کلیم اللہ کے لقب سے نوازا گیا کہ وہ خداوند متعال سے کلام کرتے ہیں، ایک دفعہ جناب موسیٰ خداوند متعال کی بارگاہ میں کلام کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں شیطان سے ملاقات ہوئی تو شیطان نے جناب موسیٰ سے پوچھا کہ موسیٰ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں خداوند متعال سے کلام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ابلیس نے کہا کہ ایک میری درخواست ہے، کیا آپ خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں؟ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ آپ کی کون سی درخواست ہے، بولیے۔ تو ابلیس کہنے لگا کہ میری درخواست یہ ہے کہ خداوند متعال سے کہنا کہ میں معافی چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، اور لوگوں کی لعنتوں سے، دن رات کی گالیاں پڑھنے سے اور لعنتوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ لوگ سارا دن گناہ خود کرتے ہیں، برائیاں خود کرتے ہیں، لیکن گالیاں اور لعنتیں مجھے پڑتی ہیں۔ تو جناب موسیٰ نے سوچا اور خوش بھی ہوئے کہ اگر اتنے بڑے مجرم کی مغفرت کا سبب میں بنوں اور میری وجہ سے شیطان بخشا جائے تو نبیوں کے اندر میرا بہت بڑا مقام ہوگا اور ایک عزت کی نگاہ سے مجھے دیکھا جائے گا۔ تو جناب موسیٰ نے خداوند متعال کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد خداوند متعال کی بارگاہ میں مناجات شروع کی۔ یا اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، غفار ہے، ستار العیوب ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، تو ہی تو غفار ہے، ستار ہے۔ خداوند متعال نے کہا موسیٰ خیریت ہے، آج مناجات میں بڑی تازگی ہے، جوانی ہے، روانی ہے، بڑی خوشی سے، بڑی چاشنی کے ساتھ خیر تو ہے؟ کہا ہاں پروردگار، تو غفار ہے، تو ستار ہے، رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے۔ کہا ہاں ہوں، مہربان ہوں، غفار ہوں، کوئی سوال ہے، کوئی حاجت ہے، خیریت ہے؟ تو جناب موسیٰ نے عرض کی نہیں پروردگار، کوئی خاص حاجت نہیں، ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ وہ مردود رجیم لعنتوں سے تنگ آ چکا ہے۔ کہا کون؟ کہا وہی ابلیس، شیطان، کہتا ہے کہ لوگوں کی لعنتوں سے تنگ آ چکا ہوں اور میں معافی چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں۔ تو خداوند متعال نے موسیٰ سے کہا کہ ہاں موسیٰ، غفار ہوں، ستار ہوں، بخشنے والا ہوں، شیطان کو معافی مل سکتی ہے۔ تو پوچھا پروردگار کیسے ملے گی؟ کہا جس کام کی خلاف ورزی کی وجہ سے شیطان کو نکالا گیا، مردود کیا گیا، اگر وہی کام وہ کر لے تو اس کو دوبارہ مغفرت اور بخشش مل سکتی ہے۔ جناب موسیٰ نے شیطان کو بلایا کہ آپ کا کام ہو گیا ہے۔ شیطان خوش ہوا، پوچھنے لگا وہ کیسے؟ کہا ایک چھوٹا سا کام ہے، اگر آپ وہ کر دیں تو آپ کی بخشش ہو جائے گی، آپ کو دوبارہ اپنا مقام و منصب نصیب ہو جائے گا، اور خداوند متعال آپ کو معاف کر دے گا۔ کہا کون سا کام؟ تو کہا کہ جس کام کی خلاف ورزی کی وجہ سے تجھے بارگاہ خدا سے نکالا گیا، اگر وہ کام آپ کر دیں تو خداوند متعال آپ کو بخش دے گا۔ کہا کون سا کام؟ کہا جناب آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ تو کہا کہ آدم تو موجود نہیں ہیں، حضرت آدم موجود نہیں ہیں، تو ان کی قبر پہ جائیں اور ان کی قبر پہ جا کر سجدہ کیے، خداوند متعال آپ کو بخش دے گا۔ تو ابلیس جناب موسیٰ کو دیکھ کے کہنے لگے اے موسیٰ، تجھے پتہ نہیں ہے ابلیس ہوں، ابلیس۔ کہا یہ سجدے ہم سے نہیں ہوتے، لعنتیں برداشت ہیں، سجدہ میں نہیں کروں گا۔ جناب موسیٰ نے کہا بدبخت، مردود، نکل جاؤ یہاں سے۔ شیطان جب جانے لگا تو کہا اے موسیٰ، تو نے میرے لیے کام کیا ہے، درخواست پہنچائی ہے پروردگار کی بارگاہ میں آپ کو اس کے بدلے میں اجر دوں گا۔ جناب موسیٰ نے کہا مجھے آپ کے اجر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں چاہیے مجھے آپ کا اجر، نکل جاؤ یہاں سے۔ کہا موسیٰ تم لو یا نہ لو، میں آپ کو اجر دے کے جا رہا ہوں۔ تو کہا اپنی امت کی نجات چاہتے ہو تو اپنی امت کو آگاہ کر دینا، بتا دینا کہ میری سب سے خطرناک دو جالیں ہیں، دو ہتھ کنڈے ہیں، دو طریقے واردات ہیں جن کی وجہ سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں۔ اگر اپنی امت کی نجات چاہتے ہو
ان دو کاموں سے اپنی امت کو محفوظ رکھنا۔ پہلا کام کہا کہ اپنی امت کو بتا دینا کہ جب بھی کوئی انسان کسی وقت جب بھی یہ ارادہ کرے کہ وہ پروردگار کی بارگاہ میں کچھ دینا چاہتا ہے، خداوند متعال کی راہ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کچھ بھی پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہے، تو اس میں دیر نہ کرے، فوراً وہ کام کر دے، کیونکہ اگر اس نے تھوڑی ہی دیر کی تو میں فوراً پہنچ جاتا ہوں اور اس کے دل و دماغ میں ایسے وسوسے ڈالتا ہوں کہ جس سے وہ کام کرنے سے پشیمان ہو جاتا ہے اور کام ہرگز انجام نہیں دیتا۔ اور دوسرا کام کہ جس سے اپنی امت کو آگاہ کرنا وہ یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی دو نیگیٹو اور پوزیٹو یعنی مرد اور عورت کبھی بھی تنہائی میں خلوت میں نہ بیٹھیں۔ اگر یہ دو نیگیٹو اور پوزیٹو اگر تنہائی میں ہوں تو یہ فقط دو نہیں ہوتے، تیسرا میں موجود ہوتا ہوں اور ان کے دماغ میں ایسے وسوسے ڈالتا ہوں کہ یہ اپنی عزت بچا نہیں سکتے، ان کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی۔ شیطان اپنی بہت ہی خطرناک چالوں سے جناب موسیٰ کو آگاہ کیا اور امت کی نجات کا راستہ بتایا۔ خداوند متعال ہم کو بھی شیطان کے اس خطرناک جالوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔